پادریوں نے کہا بات تو بڑے پتے کی بتائی ہے، اب اسی پر محنت کی جائے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک پوری عیسائیت اور یہودیت اسی میں لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو جیل کرو، مسلمانوں کے نظام کو بدلو، تو ہمارے نظام کو سب سے پہلے یہ بدلا گیا کہ ہمارے لباس کو بدل دیا گیا۔ ہمارا جو اسلامی لباس تھا اسے اتروا دیا گیا، ہم کوٹ پینٹ میں آ گئے، ہم جینس میں آ گئے، ہم جو ہے انگریزی لباس میں آ گئے، ہمارا لباس کا سسٹم چینج کر دیا گیا، اسکولی نظام کو ہمارے بدل دیا گیا، دینی جو اس کے اندر چیپٹر تھے ان کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد میں تاکہ مسلمان اگر یہ کتابیں پڑھیں تو ان کے ذہن کے اندر ان کے مذہب کا کوئی چیپٹر نہیں ہونا چاہیے، تمام اسلامک چیپٹر اسکولوں کی کتابوں سے نکال دیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں ہوا بلکہ ہمارے گھروں کے نظام کو بدل دیا گیا، شادی بیاہ کے نظام کو بدل دیا گیا۔ شادی اگر یہ کرے تو میرج ہال کھلواؤ اور ان سے کہو کہ دیکھو وی آئی پی لوگ یہاں پر شادیاں کرتے ہیں، اس کے اندر عورت مرد خلط ملط ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے جسم ٹچ ہوں گے، ان کے تقوی کو آگ لگ جائے گی، ان کی پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کی عورت کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں سے تقوی ختم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے گھر کے نظام کو بدلو، ان کے یہاں لباس کو بدل دو۔ عورتوں کا لباس چینج ہو گیا، گھر کے اندر کھانے پینے رہنے سہنے کا سسٹم چینج ہو گیا۔ ہر گھر کے اندر پہلے زمانے میں مسلمان کی شان یہ ہوتی تھی اپنے نبی کی سنت ادا کرتا تھا اور لال دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتا تھا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کس کے گھر میں دسترخوان بچھ کر کے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مشکل سے 5-10% لوگ ہوں گے، ورنہ بات تو میں چولہے کے پاس بیٹھ کے شروع کر دیتا، الگ الگ کھانے بیٹھ کر وہاں کوئی وہاں۔ نبی نے فرمایا سرخ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، پانی 3 سانس میں پیو بیٹھ کر کے۔ اور ہمارا نوجوان کیا کر رہا؟ بسلری کی بوتل لی اور اوپر ہی سے اتنا زبردست نشانہ ہے کہ بالکل چوکتے ہی نہیں، 3 سانس میں پینا سنت ہے، بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ اور جب مرد بڑھ جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یار میں کیا کروں، پریشان ہو جاتا ہے، دوائیاں کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ جب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت مردوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے جو سرکار کی سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ گھر کے اندر سے دسترخوان ختم، گھر کے اندر سے رہنے سے دھیان نہیں ہے۔ انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے بچے، انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، 1-2 سال 2-4 سال پڑھا اور اس کے بعد میں پھر سوچا تو تھا کہ IAS بناؤں گا، PCS بناؤں گا۔ بھائی میں منع نہیں کرتا ہوں، اچھی بات ہے، مگر ساتھ میں قرآن کی تعلیم بھی دو۔ قرآن کی تعلیم ہوگی تو ادھیکاری بننے کے بعد میں رشوت نہیں کھائے گا۔ قرآن کی تعلیم اگر ہوگی تو انسانیت اس کے اندر ہوگی، اخلاق اس کے اندر ہوگی، نبی کی سیرت بھی پڑھاؤ، دنیا کی تعلیم بھی سکھاؤ۔ جتنے بڑے آپ نے سنا ہوگا ابن سینا، ابن العربی، بڑے ویجانک جو اس وقت ہوئے وہ سب کہیں اور سے نہیں، قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد ہی وہ بڑے ویجانک بنے، جنہوں نے بڑی مشینریاں بنائی۔ اور قرآن کو صرف ہم نے تلاوت تک محدود رکھا، بس تلاوت کر لو ثواب مل گیا، بات ختم۔ ہم نے صرف یہ سمجھا تلاوت کرنے کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کے رموز کو کھنا لو، قرآن کے اندر ہر چیز کا اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اب اسے سمجھنے کی بات ہے کہ کون آدمی اس کو کتنی گہرائی میں پہنچ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ یہ کچھ پتا نہیں ہے کب کفر کی حالت میں پہنچ جاؤ۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی اور حال یہ ہوا کہ انہوں نے مذہب اسلام کو پڑھا ہی نہیں ڈھنگ سے، اور انہوں نے مذہب اسلام کو نہ پڑھنے کی وجہ، دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوا کہ کوئی کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کا باغی ہو گیا۔
یہ حال ہے۔ تو ہماری تہذیب کا بدلہ ہمارے